O Muballigh, for you it's my prayer. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو زرارہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے، محدث تھے آپ۔ انتقال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ وہ عرض کیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا کہ میں نے بے شمار حدیثیں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں جب جب حدیث لکھتا تھا تو اس میں اس طرح لکھتا تھا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ میں جب بھی سرکار کا اس میں گرامی لکھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا کرتا تھا، اور یہ اسی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی برکت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد اور پرہیزگار شخص کا عبرت ناک واقعہ آپ کے گوش گزار
کر رہا ہوں، اس واقعہ کو آپ سنیے اور اللہ کے خوف سے لرزیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک برسیسا نامی شخص رہا کرتا تھا، بڑا پرہیزگار اور عابد و زاہد تھا، بڑا مستجاب الدعوات بھی تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، اہل حاجت کا میلہ لگا رہتا تھا، مریضوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی اور لوگوں کی حاجتیں اس کی دعاؤں سے بھر آتی، مریض شفا پاتے اور زمانے بھر میں اس کا شہرا تھا۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ بڑا اس عابد و زاہد سے پریشان تھا، کیونکہ وہ نیک لوگوں سے بڑا پریشان ہوتا ہے، گناہ گاروں سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ مثلا فلمیں دیکھنے والے ہیں، نمازیں قضا کرنے والے ہیں، داڑھی منڈانے والے ہیں، گالیاں بکنے والے ہیں، ان لوگوں سے شیطان پریشان نہیں ہوتا، ان پر بڑا خوش، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ اس دو میں رہتا ہے کہ بس کوئی موقع ملے اور میں اس نیک شخص کا تختہ الٹ دوں، کیونکہ اس کی دعاؤں سے لوگوں کی حاجتیں بھر آتی تھی اور لوگ ظاہر کہ پھر نیک لوگوں کی وجہ سے دین کی طرف مائل بھی ہوتے، تو اس کو بڑا قلق تھا اس بات کا کہ یہ عابد کسی طرح مطلب گمراہ ہو جائے اور میں اس کے سبب دوسروں کو گمراہ کروں۔ بالآخر اس نے اپنے چیلے چانٹوں کو جمع کیا اور ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں اس نے یہ ایجنڈا رکھا کہ اس عابد اور پارسا شخص کا تختہ کسی طرح سے الٹنا ہے، اور اپنے چیلوں کو اس نے جوش دلایا کہ تم میں سے کون ایسا دلیر ہے جو اس عابد کو بہکا دے اور اس عابد کی عزت کو دھول میں ملا دے۔ اس کے جوش دلانے پر ایک اس کا چیلا کھڑا ہوا، ابلیس نے اٹھ کر اس کو سینے سے لگایا، اس کی پیٹھ تھپکی اور بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اب وہ چیلا جو تھا وہ حرکت میں آ گیا، ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، وہ بادشاہ کے محل پہنچا، اس بادشاہ کی جو شہزادی تھی وہ بڑی حسین و جمیل تھی اور دنیا جہان میں اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے، جا کر اس حسینہ اور جمیلہ شہزادی اس کے اندر وہ گھس گیا۔ اب جب وہ اس کے اندر گھس گیا تو اس پر جنون طاری ہوا اور اس نے وہ سر پچھاڑنے شروع کیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں دھونتی ہیں اور سر پچھاڑتی ہیں۔ اب سارے شاہی محل کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، وہ سمجھے کوئی دماغی خلل ہو گیا۔ ان لوگوں نے علاج معالجے شروع کیے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار وہی شیطان انسان کے روپ میں آیا اور اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی حکومت میں ایک ایسا عابد و زاہد اور نیک شخص موجود ہے جس کی دعاؤں سے کائنات کی بگڑی بن رہی ہے، تو اگر تم ان سے دعا کرا لو، اپنی شہزادی کو بھیج دو تو وہ دعا کر دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بادشاہ آخر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا ٹھیک، اس کی سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ نمائندہ گیا اس بزرگ اور عابد و زاہد سے، اس نے ملاقات کی اور شہزادی کے مرض کا تذکرہ کیا اور دعا کا طالب ہوا۔ اس بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، بالکل وہ صحیح ہو گئی۔ سب لوگ بڑے خوش ہوئے، اس بزرگ سے متاثر بھی بہت ہوئے۔ 2-4 دن سلسلہ صحت کا رہا، پھر اچانک اس نے ادھم پچھاڑ شروع کر دی۔ پھر بڑے پریشان ہوئے کہ پھر کیسے یہ شہزادی بیمار ہو گئی۔ پھر وہ شیطان جو تھا انسان کے روپ میں آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ تمہاری شہزادی کو کوئی بیماری نہیں، اس میں آسیب کا خلل ہے، وہ جن چڑھ گیا ہے، اور میرا مشورہ ہے اگر تم مانو تو، کیونکہ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس اتنا علاج نہیں، تم اس شہزادی کو چند روز کے لیے اس بزرگ کے پاس ٹھہرا دو، اس کی نظر کیمیا اثر سے تمہاری شہزادی امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب پہلے ہی بادشاہ اس سے متاثر تو ہو ہی چکا، تو کیا ہے، ایک آدمی اس کے حوالے کرنے میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی شہزادی کو اس بزرگ کے یہاں پہنچا دیا۔ اس بزرگ نے بڑے ہاتھ پیر مارے کہ نہیں نہیں، عورت کا میرے پاس کام نہیں، میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ لوگوں نے بڑی منتیں کی، آپ کی بچی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن سمجھ کر آپ اس کو رکھیں۔ تو بہن اور بیٹی سمجھ کر جو عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں۔
آج کل یہ عام مطلب منہ بولی بہن منہ بولی بیٹی لوگ بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ منہ بولی بہن کسی کو کہہ دینے سے پردہ نہیں اٹھ جاتا، شریعت کا پردہ رہے گا، آپ کو منہ بولی بہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قرآن نے پہلے ہی بنا دیا، انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہر مسلمان عورت ہماری اسلامی بہن ہے، اور ہر مسلمان مرد ہر اسلامی بہن کا، ہر عورت کا اسلامی بھائی ہے، آپ کے بنانے سے نہیں ہوگا۔ آج کل ہر دوسرا آدمی مطلب اسٹو میں ہوتا ہے، چکر میں ہوتا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی بہن ہوتی ہے منہ بولی، کسی کو منہ بولی بہن بناتا ہے، کسی کو منہ بولی بھابھی بنا دیتا ہے، اس سے پھر مطلب وہ بے تکلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چکر بازیاں شیطان کی ہیں، اور منہ بولی بہن بنانے سے یا منہ بولی بیٹی بنانے سے کوئی بیٹی اور بہن بن نہیں جاتی، اور بے پردگی اس سے اسی طرح حرام ہے جس طرح اور کسی عورت سے حرام تھی۔ یہ بالکل اگر آپ نے کسی کو منہ بولی بہن بنایا تو مہربانی کر کے آج ہی اس کو چھوڑ بھی دے اور توبہ بھی کرے، ورنہ آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا صرف چھوڑ دینے سے، یہ یاد رکھیں۔ بہرحال کسی طرح منت ہے کی تو عابد نے سوچا کہ چلو ہم اس کو مطلب کمرے میں ٹھہرا دیں گے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، وہ رضامند ہو گیا۔ وہ لوگ شہزادی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ تھا بڑا نیک آدمی، وہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ اب ایک ہی صورت تھی، شیطان اس کو ایک ہی وقت مطلب قریب کر سکتا تھا، وہ وقت تھا کھانے کا وقت، افطار کا۔ تو افطار کے وقت شیطان اس سے کسی طرح بھی مطلب انہیں قریب کر دیتا کھانے کے ٹائم پر، لیکن وہ عابد نگاہیں نیچی رکھتا کہ پہلے تو ہے نا وہ فتنہ آنکھ سے ہوتا۔ آپ بھی مطلب یاد رکھیے گا کہ پہلے جب کوئی مطلب یعنی کہ گزرتی ہے تو شیطان فوراً آ کر مشورہ دیتا ہے کہ ذرا دیکھ تو لے۔ تو اگر شیطان مشورہ دینا ذرا دیکھ تو لے، تو آپ شیطان سے فائٹ کریں، اپنے نفس سے لڑائی کریں، شیطان سے اس طرح مطلب بحث کریں کہ میں دیکھوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ اگر دیکھنے سے اگر وہ مجھے اچھا لگا، میرے نفس کو اچھا لگا، تو میری شہوت بھڑکے گی، میں گناہ گار ہوں گا، اور اگر میں نے اس کا پیچھا کیا تو ذلت اور رسوائی ہوگی، اگر اس پر ہاتھ بڑھایا تو میں مار کھاؤں گا، تو میں اس کو دیکھوں کہ جب مجھے میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی، میں دیکھوں ہی کیوں۔ اس طرح مطلب فائٹ کرے، اور پہلے ہی مطلب اپنی آنکھوں پر مدنی لوک لگا لیں، آنکھوں سے دیکھے ہی نہیں، کیونکہ پہلے فتنے کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ یہ اندھے جو ہوتے ہیں نا اس معاملے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بڑے تڑپتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں مل جائیں، لیکن صحیح بات ہے کہ اس معاملے میں وہ بہت گناہوں سے بچ جاتے ہیں، فلموں سے، ڈراموں سے، بد نگاہی سے، کسی کے عیب دیکھنے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نابینا شخص بہت بچا لیتا ہے۔ تو پہلے فتنہ ہوتا ہے آنکھ کا، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر جب آنکھ سے دیکھتا ہے، آنکھ فتنے میں پڑی تو پھر دل بھی فتنے میں پڑنے لگتا ہے، اور جب دل فتنے میں پڑا، دل بہکا، تو آخر میں باری آتی ہے ستر بہکنے کی، اور پھر نہ ہونے کا بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو وہ عابد و زاہد جو تھا وہ اس سے مطلب یعنی کہ پردہ کیے رہتا اور اس کو دیکھتا نہیں۔ اب شیطان بڑا پریشان کہ کس طرح اس پر قابو پایا جائے، لیکن آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اس عابد نے بے احتیاطی کر لی تھی، اس نے سفید بلا اپنے گلے تو ڈالی لی تھی کہ اس نوجوان لڑکی کو اس نے اپنے پاس رکھی لیا تھا۔ آخر کھانے کے ٹائم پر ایک بار اچانک اس عابد کی نظر اس شہزادی پر پڑ ہی گئی۔ جیسے ہی اس نے نظر پڑی اوپر سے نیچے، بس اس کی نظر گھوم گئی۔ جیسے ہی نظر گھومی عابد کانپ گیا کہ حسن و جمال کی پتلی، اور میرے گھر میں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ایک دم اس پر مطلب شیطان نے وار کیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر نہ ہونے کا ہو گیا۔ شیطان نے پھر اس کو وسوسہ ڈالا کہ دیکھ تو نے گڑبڑ تو کر ہی لی ہے، اور تو نے بیج تو بو دیا ہے، اب ظاہر اس کا پودا نکلے گا۔ اس کے دل میں شیطان نے ایک دم وسوسہ ڈالا، اب تیری عزت پر بن گئی، اب تیری عزت بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تو اس کو قتل کر دے، اپنے حجرے میں دفن کر دے، اور پھر جب یہ لوگ لینے آئے تو کہہ دینا کہ پتہ نہیں میں نے تو اس کو دیکھا نہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو اللہ اللہ کرنے میں مصروف رہتا ہوں، یہ کہیں نکل کر چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ تیری بات کا اعتبار کر لیں گے۔ تجویز اس کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ موقع پا کر اس لڑکی کو، اس شہزادی کو، اس عابد و زاہد، سابقہ عابد و زاہد نے ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے اس کو اپنے حجرے میں گڑھا کھود کے دفن کر دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اب پہلے آج کل کی طرح موزک تو ہوتے نہیں تھے جو مطلب وہ فرش دیکھ کر آدمی کو شبہ ہو گئی، تو مٹی ہوتی تھی تو مٹی برابر کر دی اس نے۔ وہاں وقت پورا ہونے پر وہ لوگ لینے آئے، تو اس کو جا کر عابد کو پوچھا کہ ہماری شہزادی کہاں ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ تو
تو اس نے بڑے بھولےپن سے کہا کہ پتہ نہیں وہ 2-3 دن ہو گئے وہ تمہاری شہزادی تو چپ کہیں چلی گئی ہے ہاں جی وہ چلی گئی ہے۔ وہ لوگ تو اس کو مانتے تھے کہ ہاں چلی گئی ہوئی، اللہ والا بیچارہ اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کو کیا خبر۔ خیر وہ جا کر محل پہنچے اور بادشاہ کو پورا احوال سنایا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف گھوڑے دوڑائے، لیکن شہزادی ہوتی تو ملتی۔ آخر شیطان انسان کے روپ میں آیا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ شہزادی کہیں بھاگی نہیں ہے، اس انسان نما شیطان نے تمہاری شہزادی کے ساتھ کالا منہ کیا ہے اور اس نے اپنے حجرے میں تمہاری شہزادی کو قتل کر کے دفن کیا۔ خیر تم کو بڑا اس پر اعتماد ہے، تم میری بات مانو گے تو نہیں، لیکن جب پورے ملک میں تمہاری شہزادی نہیں مل رہی تو اب اس کا فرش کھودنے میں حرج کیا، تم اس کا فرش کھود کر دیکھ لو تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ ہے تو نیک آدمی، ایسا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اب کیا کریں، وہ ملی نہیں رہی تو چلو یوں ہی ذرا اپنی تشفی کے لیے یہ کر لو۔ اس نے بندے بھیجے اور عابد کو ہٹایا اور اس فرش کو کھودا گیا۔ جب کھودا گیا تو واقعی شہزادی کی لاش برآمد ہو گئی اور اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ بادشاہ بہت برنگ اختہ تھا کہ ظالم تو انسان کے روپ میں شیطان تھا، تو نے ایسا کیا، یہاں تک کہ اس کو سولی کی سزا سنائی دی کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اب جب اس سابقہ عابد و زاہد کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو پھر وہ شیطان جو تھا وہ موجود ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھا نا میں نے کس طرح تمہارا بیڑا غرق کیا، اب ایک ہی صورت ہے، اب تمہاری رہائی کی، تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم میری خدائی کا اقرار کر لو، میں تمہیں بچا دوں اور مجھے سجدہ کرو۔ سابقہ عابد نے کہا کہ میں تو بندھا ہوا ہوں، میں تمہیں کیسے سجدہ کروں گا؟ تو اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تم میری خدائی کا دل میں اقرار کر لو اور اشارے سے مجھے سجدہ کر لو، پھر میں تمہیں چھڑا دوں گا۔ چنانچہ ناچار جان بچانے کی خاطر اس بد نصیب سابقہ عابد نے شیطان کی خدائی کا اقرار کیا اور اس نے شیطان کو سجدہ کیا۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا شیطان کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا کہ دیکھا میں نے تیری عبادت کی بھی کیسی دھجیاں اڑائیں کہ اب تو کافر ہو کر مر رہا تو تو میرا ہمیشہ کے لیے ساتھی بن چکا ہے۔ اتنے میں اس کو سولی دی گئی اور وہ سابقہ عابد و زاہد اور پارسا شخص بے ایمان ہو کر مر گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ شہوت جو ہے یہ کس قدر خطرناک آفت ہے، اور اس شہوت کی آفت نے ایک بزرگ اور پارسا شخص کی کس طرح بے آبروئی کرائی، کس طرح بے عزتی کرائی، اور آخر کار اس کا ایمان بھی سلب کیا گیا اور وہ کفر کی موت پر مر گیا۔ اور شیطان اس سے کہنے لگا کہ میرا تو کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں اور میں اب تجھ سے بری اور بیزار ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس ضمن میں میں آپ کو قرآن کی آیات سناتا ہوں کہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر جو گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ سے بہک جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو شیطان کیا کہے گا یہ میں آپ کو بتاؤں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں ترجمہ اپنے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے پیش کرتا ہوں۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، اے بے نمازیو تم بھی غور سے سنو، اے شرابیو تم بھی غور سے سنو، اے زانیو تم بھی غور سے سنو، اے داڑھی منڈانے والو تم بھی غور سے سنو، اے گالیاں بکنے والو تم بھی غور سے سنو، اے جھوٹ بولنے والو تم بھی غور سے سنو، اے بے پردگی کرنے والو تم بھی غور سے سنو، اے غیر عورت کو ماں اور بہن بنا کر بے پردگی کے مزے لوٹنے والو تم بھی غور سے سنو، اے بے پردہ پھرنے والی بہنوں تم بھی غور سے سنو کہ جب
तुम गुनाहों की वजह से बर्बाद हो जाओगे और अल्लाह का अज़ाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तो शैतान मरदूद साफ बेजारी का ऐलान कर देगा और वो कहेगा, और शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुमको सच्चा वादा दिया था और मैंने जो तुमको वादा दिया था वो मैंने तुमसे झूठा किया और मेरा तुम पर कुछ काबू न था, मगर यही कि मैंने तुमको बुलाया, तुमने मेरी मान ली। मैंने तुमको कहा कि नमाज के वक्त सोते रहो, तुमने मेरी मान ली। मैंने तुमको कहा एक जमाने के साथ साथ चलना चाहिए, दाढ़ी मुंडा लो, तुमने मेरी बात मान ली। मैंने तुम्हें मशवरा दिया कि तुम फिलहाल दाढ़ी मुंडा लो, शादी के बाद रख लेना, तुमने मेरी बात मान ली। मैंने तुम्हें मशवरा दिया कि अब हालात बदल चुके हैं, खराजात बहुत ज्यादा हैं, सूद का कारोबार कर लो, रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं, रिश्वत का लेन देन कर लो, तो तुमने मेरी बात मान ली। तो वो शैतान कहेगा कि मेरा तुम पर कुछ काबू न था, मगर यही कि मैंने तुमको बुलाया, तुमने मेरी मान ली, तो अब मुझ पर इल्जाम न रखो, खुद अपने ऊपर इल्जाम रखो। न मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूं, न तुम मेरी फरियाद को पहुंच सको। है प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह इब्राहिम में देखिए वाज़ेह तौर पर आपको मुतनब्बे किया जा रहा है, और जो इस तरह शैतान की बातों में आकर अपनी नमाजें बर्बाद करता रहा, जो गुनाहों पर गुनाह करता रहा, झूठ बोलता रहा, गीबत करता रहा, चुगलखोरी से बाज न आया, वादा खिलाफी करता रहा, पतंग उड़ाता रहा, क्रिकेट और फुटबॉल खेलता रहा, वीडियो गेम्स खेलता रहा, टीवी पर ड्रामे देखता रहा, पीसीआर पर फिल्में देखता रहा, गाने बाजे सुनता रहा, माँ बाप को सताता रहा, अपनी औलाद को दीन से दूर रखता रहा, इंग्लिश लिबास पहनाता रहा, इंग्लिश अंदाज पर अपनी औलाद की तरबियत करता रहा, दाढ़ी रखने की तरगीब न दी, सुल्फे रखने की तरगीब न दी, अमामा शरीफ पहनने की तरगीब न दी, बल्कि अंग्रेजों का आईना दार बनाया, जो बर्बाद हो गया, गुनाहों की वजह से तबाह हो गया। जब उसको मौत आएगी, और यकीनन मौत सबको आएगी, जब मौत आएगी और अगर अल्लाह उस पर नाराज हुआ, तो मैं कुरान अजीम की सूरतें आपको सुनाता हूँ, 12-22 रुकू 5, जिस दिन इनके मुंह उलट उलट कर आग में तले जाएंगे। ऐ बेनमाजियों तुम भी सुनो, ऐ सानियों शराबियों तुम भी सुनो, ऐ गालियां बकने वालों तुम भी सुनो, ऐ दाढ़ी मुंडाने वालों तुम भी सुनो, ऐ अंग्रेजों के पीछे चलने वालों तुम भी सुनो, ऐ रिश्वत और सूद का लेन देन करने वालों तुम भी सुनो, ऐ जुआ खेलने वालों तुम भी सुनो, ऐ झूठ मूठ ताश खेलने वालों तुम भी सुन लो, ऐ वीडियो गेम्स और टेबल फुटबॉल खेलने वालों तुम भी सुनो, ऐ दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त हो जाने वालों तुम भी सुनो, कि अगर तुम तौबा से पहले मौत का शिकार हो गए, अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ये फरमा रहा है कि जिस दिन उनके यानी मुजरिमों के मुंह उलट उलट कर आग में तले जाएंगे, कहते होंगे हाय, इसी तरह हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता। देखिए वाज़ेह आयतें मैं आपको सुना, बिल्कुल वाज़ेह आयतें, कि जो गुनाहों की वजह से बर्बाद हो गया, अल्लाह ताला के कहरो गजब का शिकार हो गया, जब अल्लाह नाराज हुआ और मरने के बाद उसको जहन्नम में पहुंचा दिया गया, और अगर उसके मुंह को जहन्नम में आग में उलट उलट कर चला गया, जैसे कुरान कह रहा है, तो फिर वो जरूर कहेगा, यक़ूलूना, वो कहेगा या लैतना, हाय अफसोस, अत्वाना अल्लाह व अत्वाना रसूला, हाय अफसोस, काश मैं अल्लाह की इताअत करता, उसके रसूल की बात मानता। लेकिन तो आपको शैतान ने आखिर इतना क्यों घुमा दिया, शैतान ने इस कदर आपको क्यों बहका दिया कि इस्लाम को मानने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने का दावा करने के बावजूद नबी पाक साहिब-ए-नौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुन्नतों से इस कदर दूरी और इस कदर बेजारी। मेरे भाइयों, आप क्या समझ बैठे हो? क्या आप इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? क्या कभी आपको मौत नहीं आएगी? आप ये समझते हो कि जी फुला तो इसलिए मर गया कि उसको कैंसर हो गया, कैंसर इसलिए हुआ कि वो सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था, मैं तो सिगरेट पीता नहीं, मुझे कैंसर क्यों होगा? उसको टीबी हो गई तो उसको टीबी इसलिए हो गई कि वो तो रुई ढूंढने का काम करता था, तो रुई के जर्रात उसके फेफड़े में पहुंचते थे, टीबी का शिकार हो गया। मैं रुई का काम थोड़ी करता हूँ, मैं तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता हूँ। और वो तो इसलिए मर गया कि वो तो बड़ी रफ स्कूटर चलाता था, तो एक्सीडेंट में मर गया। अपन स्कूटर चलाते नहीं, अपन तो कार में जाते हैं, और अपन चलाते नहीं, ड्राइवर चलाता है, और एहतियातन पीछे बैठते हैं क्योंकि आगे बैठने वाला ज्यादा खतरे में होता है, टकराती है जब गाड़ी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जितनी भी हिफाजत की तदाबीर कर लें, अगस्त का वाकया अभी ताजा है, फुल सिक्योरिटी का इंतजाम था, पूरा एहतमाम था, ऐसा तैयारा जिसमें चूंटी भी नहीं घुस सकती थी, वो फजा में ऐसा फटा कि लाशों के परख्चे उड़ गए, हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान। क्या आपको मौत नहीं आई? क्या आप ये समझ बैठे कि आपने जो बंगला या कोठी या मजबूत मकान बनाया है वो कभी आपसे नहीं छूटेगा? आप ज्यादा मजबूत बनाए, खूब मजबूत बनाए, इसलिए कि इसमें आपके दुश्मन आबाद हो जाए, कोई यहाँ नहीं रहेगा। है ये दुनिया बेवफा, आखिर फना, ना रहा इसमें गदा ना बादशाह, पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, खेलों का बिगाड़ा मौत, हाथी जैसे भी पछाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर बिगाड़े मौत। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उतारा शैतान के मकरो कैद से बचने के लिए तदबीर कीजिए। शैतान ने हमें खुशफहमी में मुब्तला कर दिया, हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे गुम हो गए कि सोच और तमाम तर फिक्र हमारी दुनिया ही के लिए वक्फ होकर रही है। हमारी तमाम तर सोच सिर्फ और सिर्फ दुनिया सोचती है, सिर्फ हमारा दायरा सिर्फ दुनिया के अंदर महदूद है। मुस्तकबिल अगर रोशन करना है तो सिर्फ दुनिया का मुस्तकबिल रोशन करना है। कब्र रोशन करना तो ये तो सोच ही नहीं, किसी ने की नहीं, ना किसी किताब में पढ़ा, ना माँ ने कभी नसीहत की, ना बाप ने कभी नसीहत की, ना किसी मजहबी सोहबत में हम रहे जो हमारी सोच बनती के मुस्तकबिल रोशन। ये तो झटके में अंधेरी कब्र में पहुंचा देती है रोशन मुस्तकबिल की जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश। असल मुस्तकबिल तो बरज़ख का है, ये जिंदगी हाल है, मुस्तकबिल ये हमारी कब्र है। तो मेरे प्यारे भाइयों, असल मुस्तकबिल की रोशनी तो कब्र में होनी चाहिए, और आप इस दुनिया के मुस्तकबिल रोशन करने में लग गए। चलिए कोई बात नहीं, इस दुनिया के मुस्तकबिल को, आरसी मुस्तकबिल को अगर मिल गया तो मिला तो मिला, कोई जरूरी नहीं। अभी पिछले दिनों हमारे एक इस्लामी भाई, बेचारा छोटा लड़का था, 15 साल का लड़का था, उसको गरीब को गर्दन तोड़ बुखार हुआ, एक दिन के अंदर बेचारा मौत का शिकार हुआ। अब वो मुस्तकबिल रोशन करने के लिए जाहिर स्कूल भी पढ़ता ही था, सब कुछ करता था, लेकिन उसका मुस्तकबिल रोशन हो गया। काश कब्र रोशन करने की कोई फिक्र करता। ऐसे ही आप देखें कि रोजाना कितने नौजवान इस दुनिया से रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना दिल में लिए हमेशा हमेशा के लिए कब्र में जाकर सोना, हमेशा के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। लेकिन क़यामत तक का पीरियड अब जाहिर अब से भी लगाओ, आज से भी तो शायद हजारों साल लगेंगे जब क़यामत कायम। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर क्यों नहीं करते? आपको हो क्या मरने के बाद ये सोचोगे? जैसे मैंने कहा कि अभी नमाजें तर्क करते रहो, रोजे रमजान के कदा करते रहो, गालियां बकते रहो, दाढ़ियां मुंडाते रहो, पतंगबाजियां करते रहो, खेल कूद में लगे रहो, वीडियो गेम्स खेलते रहो, दूसरों को सताते रहो, दिल दुखाते रहो, बेजा मुसलमानों को झाड़ते रहो, और अगर इस हाल में मर गए तो मैंने आपको आयत सुनाई ना, जिस दिन उनके मुंह उलट उलट कर आग में चले जाएंगे, कहते होंगे हाय किसी तरह हमने अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मौका है,
मौके को गनीमत जानो। जब तक दम में दम है, जब तक सांस बाकी है, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। अगर ये दम घुट गया, सांस रुक गया, तो फिर ये शौर पड़ जाएगा कि अरे ये तो हट्टा कट्टा नौजवान था, रात को तो इसने ड्रामा भी देखा, फिर टीवी का प्रोग्राम बंद हो गया, मूड अच्छा था तो वीसीआर पर इंडियन फिल्म भी चला दी, फिल्म भी देखता रहा और बड़ी देर के बाद सोया। लेकिन जब सुबह इसको जगाया तो वो जाग नहीं सका और सोते में ही सोता रह गया। क्या हो गया? बस ही बेचारे का हार्ट फेल हो गया। होता है ना? हाँ, मुझे कहने दीजिए, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आज मिलकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह करे कि हम इस दुनिया में इत्ताअत अल्लाह और रसूल की करते रहें और वहां जाकर ये ना कहें कि काश हमने अल्लाह रसूल की इत्ताअत की होती, बल्कि हम इत्ताअत करके जाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मन ठार कराची दा तार बड़ा सोना, मन ठार कराची दा तार बड़ा सोना, सरदार बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना, सरदार बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना, सरदार बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना। सरदाई तुर जावां मैं शहर कराची नो, जी करदाई तुर जावां मैं शहर कराची नो, जी करदाई तुर जावां मैं शहर कराची नो। जावे खामे मुर्शिद दा रुखसार बड़ा सोना, जावे खामे मुर्शिद दा रुखसार बड़ा सोना, जावे खामे मुर्शिद दा रुखसार बड़ा सोना। सोना चेहरा कितना प्यारा इमाम आए, कितना सोना चेहरा कितना प्यारा इमाम आए, कितना सोना चेहरा कितना प्यारा इमाम आए। गुफ्तार बड़ी सोहनी, किरदार बड़ा सोना, गुफ्तार बड़ी सोहनी, किरदार बड़ा सोना, गुफ्तार बड़ी सोहनी, किरदार बड़ा सोना। देखो ना तारी नो निस्बत नो दी देखो, देखो ना तारी नो निस्बत नो दी देखो। बेशक में को जहां अत्तार बड़ा रोना, बेशक में को जहां अत्तार बड़ा रोना, बेशक में को जहां अत्तार बड़ा सोना। जेड़ा थक जाए एक वारी ओ थक जाई जांदा है, जेड़ा थक जाए एक वारी ओ थक जाई जांदा है। मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना, मेरे सोने सोने मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना, मेरे सोने
مرشد دا دیدار بڑا سونا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی اوفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی اظہر فتاری صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ خبر دی حنبلی کابینات پاکستان کے نگران یعنی آپ جناب کی صاحبزادی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 20 سال کی عمر میں بھر جوانی کے اندر وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ بیچاری کے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے چھپے ظاہر سارے کے سارے گناہ بخش دے۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش پروردگار مرحومہ کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومہ کے دکھیارے سوگوار والدین اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل اور اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگواروں کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہتے ہوئے خوب مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیے، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب نیکی کی دعوت صفحات 470 پر ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں صلح کر دی، لہٰذا اب ہم آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس حال پر نہ رکھے، ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو سکے تو مرحومہ ایصال ثواب کے لیے 2500 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر ایصال ثواب کی محافل وغیرہ میں تقسیم فرما دیجیے۔ کوئی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 1 ماہ کے مدنی قافلے کی ترکیب کیجیے، آپ خود بھی سفر کیجیے اور قافلہ بنا لیجیے، مدنی قافلہ انشاءاللہ۔ اللہ کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ سب کا مقدر کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سوگواروں کو میرا سلام، میری طرف سے تعزیت کا پیغام اور صبر کی تلقین، بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ مولانا الیاس اتار قدری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام علماء اہل سنت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر کاوش اور خدمت جو ان کا چینل چل رہا ہے بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ہمارے پاس زبان نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جا سکے۔ الحمدللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خدمات دن رات وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس زبان نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہم جتنی تعریف کریں۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ تو دعوت اسلامی اور ان کے لیے تو یہی کہا جائے گا کہ الحمدللہ حضور امین سنت وہ ولی صفت آدمی ہے جو ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے کہنے کی بات نہیں، دنیا اس کو مان رہی ہے۔ ہمیں تو حضور امیر اہل سنت کی محنت اور کاوش خدمت کو جو اللہ نے ان کے اندر علم دیا ہے، جذبات دی ہیں، اور جو بھی کچھ اللہ نے ان کی عزت کو بڑھایا ہے، اور جو بھی مدنی چینل چل رہا ہے تو ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر کوئی چینل دیکھے تو وہ مدنی چینل ہی دیکھیں۔ We love Madani Channel. We love Madani Channel.
چل